بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے مختصر نوٹس پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے، آپ تمام احباب نے تکلیف کی۔ پچھلے چند روز سے جب سے یہ بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ صاحب کی تقریر ہوئی ہے اور اس کے بعد کی جو کارروائی ہے، اس کے بعد لے کے بڑے میڈیا میں خاص کر اور کچھ ہمارے وکلاء ساتھیوں کی طرف سے بہت ساری بحثیں کھولی گئیں، بہت ساری خبریں بھی آئیں اور بڑی پوزیشنز بھی لے لی گئیں، اور وہ پوزیشنز اس طرح سے لی گئیں کہ شاید کسی جگہ پر یہ خیال نہیں کیا گیا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا جاتا، پوچھا جاتا یا میرے سے بات کر لی جاتی۔ آئی ایم اوپن ٹو ایوری بڈی، آئی ایم آلویز آن مائی ٹیلی فون۔ میرا کوئی بھی دوست، آپ سب جانتے ہیں، میں پرسنلی خود ہر بات کا جواب بھی دیتا ہوں، تو یہ میرے سے بات کر لی جاتی، کہیں اس کی کوئی تشنگی تھی تو پوچھ لیا جاتا، کیونکہ اس میں ابہام تو تھا کوئی نہیں۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ میرا مقدمہ ہے کیا۔ میرا مقدمہ آج کے دن کی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا یا اسی ایک اجلاس کا میرا مقدمہ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ جب سے میں نے اس ہاؤس کے اسپیکر کے طور پہ اپنا فرائض سر انجام دیے ہیں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ میں اپنے کردار کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں۔ آپ سب جانتے ہیں میرے پہ تنقید تھی، بے تحاشا تنقید تھی گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے، بلکہ مجھے یہ کہا جانے لگا کہ میں اپوزیشن کا اسپیکر ہوں، اور مجھے یہ کہا جانے لگا کہ آپ اپوزیشن کو وقت زیادہ دیتے ہیں، آپ ان کو مراعات زیادہ دیتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوتی تھی، اور ہمیں تو کسی صورت میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمین تو درکنار، ہمیں تو اس کا ممبر بھی نہیں بنایا جاتا تھا، ہمیں گاڑیاں دینا تو درکنار، ہمیں تو اسمبلی میں داخلے سے روک دیا جاتا تھا۔ آپ سب گواہ ہیں کہ میرا جو کنڈکٹ تھا، میں نے اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کی کہ میں اس کو ایسے انداز میں ادا کروں کہ جس سے میرا جو کسٹوڈین کا رول ہے، اور میری ساری زندگی اسی رومانس میں گزری، انہی اسمبلیز کے اندر اس کے قواعد کے مطابق گزری۔ تو بھی پچھلے دنوں میں جب یہ پوزیشن پیدا ہو گئی جس میں آئی ہیڈ ٹو ٹیک سم سٹرن ایکشنز، تو وہ سٹرن ایکشنز کیا تھے، جس میں نے آپ کے سامنے کچھ ممبرز کو سسپینڈ کیا، کچھ ممبرز کو میں نے نوٹسز بھجوائے، کچھ ممبرز کو میں نے پہلے رولنگ بھی پاس کی اور اس میں بتایا کہ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ڈیورنگ دس کورس یہ بھی بحث چل پڑی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی چل رہی ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گی، اور اس کا ریفرنس میں انہیں بھیجوں گا، اور یہ ریفرنس میں کیا بھیج سکتا ہوں کہ نہیں بھیج سکتا۔ لیڈر آف اپوزیشن نے along with محترم لطیف کھوسہ صاحب کو ایک طرف بٹھا کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک طرف بٹھا کے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی، اور جس میں کہا کہ بالکل اسپیکر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ یہاں تک تو تسلیم کر گئے سارے، یہ کہہ گئے کہ جی ٹھیک ہے، سسپینشن کی بات درست ہے۔ کئی بڑے معتبر نام جو کہ صحافت کے، جن کو بڑی ببلکل پوزیشن حاصل ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کو بڑا سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اداریے لکھ دیے گئے کہ کانسٹیٹیوشن ریڈ لائن ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرشپ ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ایکسٹریم سٹیپ ڈسکوالیفیکیشن، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جورسٹس کے خیال میں یہ اختیار اسپیکر کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چیز بھیج سکے۔ تو میں نے کہا کہ زیادہ مناسب ہوتا اور بڑی جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق ہوتا کہ اگر اتنا بڑا اداریہ لکھنا تھا، اور اتنے میرے کوئی معزز بھائی جو میڈیا میں بیٹھ کے اپنی رائے قائم کر رہے تھے، یا جو اس میں اینکر پرسنز بھی تھے فار دیٹ میٹر، میں خود بھی 1-2 ٹی وی اسٹیشنز پہ گیا اور میں نے جا کر بات کی اور ان کو بتایا کہ میرا مدعا کیا ہے، لیکن شاید وہ ایکسپلینیشن یا جو بات میں کر رہا تھا وہ لگا کہ
کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو میں نے کہا میں وضاحت کے ساتھ آج آپ کے ساتھ سسپینشن، ڈسکوالیفیکیشن، آفس آف دا اسپیکر، کنڈکٹ آف دا ممبرز، اوتھ آف دی ممبر، وائلیشن آف دی پروسیجر، اس سب پہ آپ سے بات کر لوں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں. اس خاص آرڈر تک آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا معافی الضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس ہاؤس میں آئے ہوئے کوئی 2 دہائیاں ہو گئیں، ایک بھی بجٹ سپیچ میں آج تک نہیں سن سکا. کسی بھی حکومت ہو پارٹی کی، مے اٹ بی مائی پولیٹیکل پارٹی، مے اٹ بی اے پولیٹیکل پارٹی اور بی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، کوئی بھی، مجھے آج تک میرے حافظے میں کسی ایک وزیر خزانہ کی تقریر نہیں ہے جس کے اندر شور شرابہ، بجٹ کی کتابوں کو پھاڑنا، اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی، وزیر خزانہ کے اوپر حملے تک بات جاتی ہے. اور آج تک میں 22 سالوں میں ایک بھی تقریر کسی وزیر خزانہ کی نہیں سن سکا. میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں جن کا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، could there be any taxation without representation؟ کبھی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ جس کے سب بڑے دائی ہیں، کیا وہ بجٹ کی تقریر اور بجٹ کی پروسیڈنگز کو جہاں پر 12 کروڑ لوگوں سے ٹیکسز وصول کرنے ہیں یا ٹیکسز لگانے ہیں یا ان کی فلاح پر کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ نہیں کرنا، کیا یہاں پر جو بجٹس پیش ہونے ہیں کیا اس صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کا حق نہیں ہے جو 22 سال سے کسی نہ کسی کی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نیچے دبا دیا گیا ہے؟ میرا مقدمہ تو یہ تھا. میرا مقدمہ یہ تھا کہ اگر ایز اے اسپیکر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور مجھے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کیا مجھے وہی رائٹس ٹریجری بینچز کو بھی نہیں دینے؟ ٹو بی ہرڈ، ٹو اسپیک، رائٹ ٹو ریپریزنٹ، یہ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ولفل obstruction ہوتی ہے، ایک تو ہو گیا میں اس موقف کا حامی ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹس اور اسمبلیز کوئی ڈیڈ ہاؤسز نہیں ہوتے، وہاں پر زندہ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر سکفلز بھی ہو جاتی ہیں، وہاں پر آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑی ڈریکونین پوزیشن سپیکرز کو لینی ہوتی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ کبھی ایک اوکیزن پر ہو گیا، کوئی سکفل ہو گیا، یا کسی ایک اوکیزن پر ہو گیا کہ کوئی پروٹیسٹ ایسے آ گئے، چاہے ریپیٹڈ پروٹیسٹ بھی آ جائیں، لیکن اس کی کوئی حدود و قیود کیا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا 22 سال تک وزیر خزانہ تقریر نہیں کر سکیں گے؟ کیا 22 سال سے، جب سے میں اس ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی فار دا ٹائمز نون ٹو ہسٹری اور جو میرے مشاہدے میں ہیں، تو کیا کبھی کوئی پریزیڈنٹ اپنی تقریر کر سکیں گے شور شرابے کے بغیر؟ بتا سکیں گے آئین کا مینڈیٹ ہے کہ پارلیمان نے اس سال میں کیا کام کرنا ہے؟ کیا کبھی کوئی لیڈر آف دا ہاؤس تقریر کر سکیں گے ادھر آ کے؟ کیا کبھی ان کو رائٹ ٹو اسپیک ہوگا یہاں پر؟ کیا ان کا فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پر مسلوب ہو جائے گا، اور جو شور شرابہ کریں گے صرف ان کا ایکسپریشن احتجاج کے حق کے طور پہ لیا جاتا رہے گا؟ ول دس بی دا آرڈر آف دا ڈے؟ ول دس بی اے نیو نارمل؟ مجھے درس دینے کے لیے جتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے تو میرا مقدمہ جانچا ہی نہیں. جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری لیڈرشپ، میری ریڈ لائن نہیں ہونی، تو بی آئی پٹ اٹ ٹو ایوری ون، میں سب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ میں نے تو آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا ہے، اور میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے، 15 ماہ میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے، میں نے ہر موقع پر ان کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، میں نے ہر موقع پر جو ان کا ڈیو بنتا تھا اس کو دیا ہے. دا ٹائم آن دا ہاؤس میکسیمم ان کے پاس، ریسٹرینٹ حتی الوسع، ہنس کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے. تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئیں اور جس کے نتائج بھگتے گئے. میں جب
بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ویدر دا ریفرنس ہیز بین فائلڈ، کیا آپ نے ریفرنس دائر کر دیا؟ دوسری بار پوچھا، 6 یا 7 لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے بار بار ایک ہی سوال کیا، تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ اٹ از آلریڈی دیر. سو ونس آئی سے اٹ از آلریڈی دیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نے یہ تکلیف کی ان زعماء میں سے جو کہ سیاست کا اپنا نعرہ بلند کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے. میں نے ان سے کہا ایک رولنگ کے ذریعے کہ ٹھیک ہے آپ کا پولیٹیکل رائٹ اسٹیبلشڈ ہے، کانسٹیٹیوشن نے اسٹیبلش کیا ہے، لیکن میرے حق کی سلب کرنے کی صورت میں آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے مانگ لیں کہ یہ آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. یہ وینڈلزم آپ کا ایبسلوٹ رائٹ ہے، ابسٹرکٹنگ دا ہاؤس آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. اور یہ میں نے کہا کہ یہ انحطاط، اس میں آپ سب شامل ہیں. میں نہیں تسلیم کرتا کہ میاں نواز شریف تقریر کریں، میری جماعت کے سربراہ ہیں وہ جا کر بات کرنا چاہیں، ان کی بات کو ابسٹرکٹ کر دیا جائے. کوئی مراد سعید کھڑے ہو جائیں، کوئی اور علی نواز اوان کھڑے ہو جائیں اور وہ وہاں پر جا کے ہنگامہ آرائی کی انتہا کر دیں. کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بات کرنا چاہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے، یا وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس بات کرنا چاہیں، بھلے سے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، اور میری جماعت کے لوگ جا کے ابسٹرکٹ کر دیں. میں نہیں تسلیم کرتا اس بات کو. میں تسلیم کرتا ہوں صرف ایک نقطے کو کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا ہے آپ نے کہ آپ اسمبلی کی کارروائی کو قواعد کے مطابق چلائیں گے. تو کیا اوتھ کی کوئی سینکٹیٹی ہے؟ تو یہ بحث اٹھا دی گی. میں پبلک ڈومین میں باتوں کو لانے والا آدمی ہوں، میں کرٹیسزم کو خندہ پیشانی سے برداشت کروں گا، لیکن حساب کر کے، بات کر کے. اب آئے ذرا تھوڑا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں نے لکھا ہے. میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی. میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے، اس کے اندر نکالیں، باہر کریں. Why the members sitting in the houses do not show that spine؟ کیا 184(3) میں 184(3) کے اندر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو کیس تھا، تو تب کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والی وہ شکیں، وہ آئینی تقاضے، وہ سب کے سب پیچھے رکھ کے پھینک دیں؟ اور جب اپنے خود سوٹ کرتا ہو کہ کسی کو انکمبنٹ کو نکالنا ہے تو بے شک 184(3) میں آپ ان کی گورنمنٹس کو نکالنے کے فیصلے کرتے چلے جائیں اور تشریحات کیسی دیں. اب میں اس ججمنٹ کو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبا سمجھتا ہوں. میں اس فیصلے کو جو کہ پاناما کیس کا فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت باوقار عدلیہ میں اگر کچھ ایسے ججمنٹس ہیں جن ججمنٹس نے ان کورٹس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، تو ان میں سے سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے. تو وہی لوگ جو اس کے مدعی تھے، آج ذرا مجھے کوئی بتائیں گے، آ کر جواب دیں گے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جب اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس 22 اراکین ایک سیاسی جماعت کے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فلور آف دا ہاؤس پر مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے، آپ کوگنیزنس لیں، فیصلہ کریں. اٹ انٹیلز ٹو اے کانسیکوینس اینڈ کانسیکوینس از ڈسکوالیفیکیشن. میں دہرا کر کہہ رہا ہوں کہ آصف سعید خان کھوسا پاناما کیس کی ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ اسپیکر کے پاس، اسپیکر قومی اسمبلی تب ایاز صادق تھے، ان کے پاس 22 قومی اسمبلی کے اراکین گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ الیجڈلی، الزام کے طور پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. تو آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے، تو میں کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے. اور وہ معزز لوگ جو پریس میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے، میں پارٹیجن نہیں ہوں، I will not go beyond the constitutional mandate for an inch. 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا. اگر میں کیا کروں کہ یاد ماضی ہے عذاب یا رب،
میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا ان اسمبلیوں کی حرمت کی، ان اسمبلیوں کے قوانین کی، 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اس حق نمائندگی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے۔ جس ایوان میں میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے، اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے، آپ اس کی عدالت کی معاونت میں شامل تھے، آپ کی درخواستوں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے، آپ کی درخواستوں پر ان آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن کا ان کو انووک کیا جا رہا تھا۔ کیسے کیا جا رہا تھا یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چند جملے ان کے پیراگراف سے، تاکہ ریفرنس بھی رہ جائے اور کوئی بات حافظے میں سے وہ کہ میں سنتا تھا پہلے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری نیشنل میموری بڑی شارٹ ٹرم ہے، باتیں بڑی کنوینئنٹلی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون کیسے، میں تو بھی ان درخواستوں پر جو اپلیکیشنز کچھ ممبرز آف اسمبلی نے میرے تک بھیجی، میں تو بھی رائے حاصل کر رہا تھا، میں تو بھی پوچھ رہا تھا، اور میں ابھی آئی واز کنسلٹنگ ود آل کنسرنڈ، میں پوچھ رہا تھا، میں کسی صورت یہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اراکین کو سسپینڈ، لیکن میں نے تو جب دیکھا کہ یہاں پر تو ڈسکوالیفائی اس انداز میں کہ میں تو سسپینشن کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈس آرڈرلی ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، جو اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، جو اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے، راؤڈیزم کرتے ہیں اور ولفلی کرتے ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیں۔ بٹ then the question arose، آصف سعید خان کھوسا کی ججمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، تو میں اس کے بعد مجبور ہوا، تو جب میں نے کہا کہ اٹ از آلریڈی دیر، جب مجھے کچھ درخواستیں معزز اراکین کی طرف سے جو کہ ادر سائڈ آف دا بینچز پر ہیں، جنہوں نے آ کر ہم سے پوچھا، انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ بتائیں آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے، آپ فیصلہ کریں۔ آرٹیکل 63(2) کے تحت 63(2) آف دا کانسٹیٹیوشن which says when any question arises، تو میں نے کہا یار کوئی کسی عدالت کا فیصلہ ہے، میں نے تو ابرپٹلی یہ جواب دیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کسی عدالت سے ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئے، یہ بات تو تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں طے کرا دی ہوئی ہے، آپ ہماری جب باری آتی ہے بات ہی نہیں سنتے، آپ کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے۔ جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کا یہ موقف تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور موقف کیا تھا ان کا کہ اسپیکر فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اس کو سند دی، پاناما کیس نے اس کو سند دی کہ اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 63(2) کے اندر، اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ کیا کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ممبر ڈسکوالیفائڈ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈسٹنکشن کریٹ کی آصف سعید کھوسا نے، ڈسٹنکشن کریٹ کی اعجاز الاحسن صاحب نے، اور کہا کہ ایک تو وہ صورت ہے کہ جس میں کوئی عدالت فیصلہ کر دے، کوئی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، ایک تو وہ صورت ہے، اور دوسری صورت ہے کہ ہمیں شہادت قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہم فیصلہ کر دیں 184(3) کے اندر ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن اکر ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور تیسری صورت میں اسپیکر جو ہے وہ کیا کرے اگر اس کے سامنے سوال آئے کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن اکر کر گئی ہے، یعنی کسی نے مس اسٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ کے اندر اپنا کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر، تو وہ یہ فیصلہ کریں، بتائیں، سفٹ کریں، ایسرٹین کریں۔ میں 63(2) آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اگر جنہوں نے نہیں پڑھا پورے اداریے لکھ دیے، جنہوں نے نہیں پڑھا پوری پریس ٹاکس کر دی، تو ذرا پڑھ لیں اور غور کر لیں۔ میں بھی غور کر رہا ہوں، میرے پاس 30 دن ہیں، اس کے تحت میرے پاس درخواستیں وصول ہوئی ہیں، ایم پی ایز نے درخواستیں دی ہیں اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے، اور 63(2) کے تحت دی ہیں، لکھ لیں یہ اپنے پاس، جس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹ انٹیلز دا کانسیکوینس۔ کیسے یار بات کرتے ہیں، ذرا سن لیں مجھ سے یا پڑھ لیں جا کر۔ میں نے تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو گارڈ کر رہا ہوں ان اسمبلیز کے حرمت کو، اس کے حق کو، میں تو اس کی سینکٹیٹی کی آواز اٹھا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ کی احتجاج گاہ نہیں ہے۔ اب آرٹیکل 63(2) کہتا کیا ہے؟ آرٹیکل 63(2) says if any question arises whether a member of a Majlis-e Shura Parliament 127 کے تحت یہ صوبائی اسمبلیوں پر بھی لگے گا
has become disqualified from being a member, the Speaker, or as the case may be, the Chairman, shall, word used है shall, लाजमी तौर पर, सवाल क्या है वो उठ गया है, उठा दिया है मेंबरान ने। किस तनाजुर में उठाया है कि पनामा केस की पूरी रैशनल और मुल्क का वजीर आजम इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और 22 एक जमात के रुकन स्पीकर के पास ये दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि क्योंकि हाउस में मिस स्टेटमेंट हो गई है इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड है, ना कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में शहादत कलम बंद कराने की जरूरत है। वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट इन पनामा केस, क्योंकि ये सब स्पीकर की मौजूदगी में हुआ, बयान उनकी मौजूदगी में हुआ, तो इसी रैशनल के तहत इसमें किसी शहादत को कलम बंद करने की जरूरत नहीं। वहां पर 300 गवाह मौजूद हैं, इसलिए ये फैसला करना उन पर लाजिम था। तो यहां पर सवाल उठाने वाले अरकान ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मिस स्टेटमेंट, अलेजेड मिस स्टेटमेंट पर यह कार्रवाई की जा सकती है, मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है, पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है। हल्फ में तो यह कहा कि मैं अपने फराइज मनसबी आईने पाकिस्तान और असेंबली के क्वाइद के मुताबिक अदा करूंगा, तो फिर उसको विलफुली रोज प्लानिंग करके हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करके 12 करोड़ लोगों के राइट टू बी रिप्रेजेंटेड उस मैंडेट को छीनकर इस असेंबली को एक तमाशागाह बनाकर तो फिर बंद करें ये बात और फैसला करें, बताएं कि ये आइन के आर्टिकल चाहे उठाकर बाहर फेंकें, 63(2) खत्म करें, आर्टिकल 63 खत्म करें, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर स्पीकर ये फैसला नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये चला जाएगा। तो व्हेन आई सेड इट इज ऑलरेडी देयर, आर दे आउट ऑफ देयर माइंड्स? मैं तो तहरीक इंसाफ नहीं हूं, मैं तो बात को सुनता हूं, मैं तो बात को समझता हूं, मैं तो बैलेंस क्रिएट करता हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। मेरी बुनियाद किसी की डिस्क्वालिफिकेशन पर नहीं खड़ी हुई। आई डोंट लाइक दिस वर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। मैं राइट टू रिप्रेजेंटेशन के इस केस का एडवोकेट हूं। मैं अपना माफियुल ज़मीर बोल रहा हूं आपके सामने कि मैं 62 और 63 को समझता हूं कि एक इंस्ट्रूमेंट है टू स्नैच अवे द राइट टू रिप्रेजेंटेशंस। नहीं आपने ख़त्म किया, नहीं किया, मौजूद है, जिसके तहत आपने फैसले किए और ख़ुद आपने 22 मेंबर्स के ज़रिए स्पीकर के पास ये दरख्वास्त भेजी है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में। तो मैं इसमें कौन सी कोई अचंभे की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा फैसला कर रहा हूँ? और फिर आपके उसी फैसले में आप ये रैशनल तय करते हैं कि स्पीकर फैसला करेंगे, स्पीकर शिफ्ट करेंगे। एजाजुल एहसन साहब गोज एन एक्स्ट्रा माइल इन दैट। जब वो जजमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है ये फैसला करना। तो मेरे सवालात हैं चंद। मैं आज अभी तो मैंने इस पे अभी आई हैव नॉट सीक द प्रॉपर, मैं तो अभी इसको देख रहा हूँ, मैं तो इस कर्ब में मुब्तला हूँ कि मैंने इस ऐवान को कैसे चलाना है, मैंने इस ऐवान को किस तरह से इसकी हुर्मत की पासदारी करनी है, मैंने किस तरह से इसको अपना आगे लेकर चलना है। तो मुझे कुछ सवालात हैं मेरे। क्या ये सबका फराइज़ मनसबी नहीं था कि अगर मुझसे मेरा मौक़िफ़ लिया जाता, पूछा जाता? ये एक्सप्लेनेशन जो आज आपके सामने मौजूद है, इज़न्ट इट स्पीकिंग इन वॉल्यूम्स? मुझे ये बताएं आप, पनामा केस का मुद्दई मैं था, ये फैसले मैंने हासिल किए, ये जुरिस्डिक्शन किसने तरतीब दी, ये किसने तय किया कि 63(2) में स्पीकर ये इलेक्शन कमीशन के पास अरकान असेंबली की आई दरख्वास्त को महीने में भेजने के पाबंद होंगे? ये जजमेंट्स किसने दी, किन्होंने हासिल की, उसके नतीजे में किन्होंने अपनी हुकूमतें कायम की? मैं किसी पार्टी पोजीशन से बात नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर दैट। मैं इस बात पर भी इतना ही मोतरज़ हूं कि क्यों रोका जाए अगर इमरान खान असेंबली में तकरीर कर रहे थे, क्यों रोका जाए
جب صدر زرداری اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے؟ کیوں روکا جائے جب محترمہ مریم نواز شریف تقریر کر رہی؟ کیوں روکا جائے جب احمد خان بچر تقریر کر رہے تھے ایز لیڈر آف اپوزیشن؟ وائی؟ اور پھر جب ایک بات کی جائے، کوئی بھی شخص اس کے اوپر مدعا اٹھائے، بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں تو کرسیاں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں یہ نیو نارمل ہے. ضرور کسی ایک موقع پہ دیز آر ناٹ ڈیڈ ہاؤسز، دیر آر پیپل ان اٹ، لوگ بیٹھے ہیں، ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے، مانتا ہوں، لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ہنگامہ آرائی ہی آرڈر آف دا ڈے ہوگا تو پھر میں رولز آف پروسیجر کو کدھر پھینکوں؟ اور اگر کوئی رکن اسمبلی مجھ سے یہ آ کر لکھ کے اپلیکیشن دے کر مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور مجھے یہ کہیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ ولفلی ہاؤس کی پروسیڈنگز کو obstruct کریں، کیا میں اس کے اوپر میں کیا فیصلہ دوں؟ میں یہ لکھ کے دوں، فیصلہ کر کے دوں رولنگ میں؟ اور تو میں نے رولنگ میں کہا، احمد خان صاحب نے، لیڈر آف اپوزیشن نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا اور انہوں نے کہا، مجھے اس کی بڑی قدر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سیاسی حق ہے. میں نے کہا یہ احتجاج جس کو آپ اپنا سیاسی حق کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک ایکسپریشن کا موڈ ہے. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا کہ پروٹیسٹ، تو ایکسپریشن از یور رائٹ. اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کیس میں ججمنٹس ہیں، تحریک انصاف کے کیس میں ججمنٹس ہیں، محترمہ بے نظیر شہید کے کیس کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل اوتھ کی بریچ کی بات ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر دیکھیں گے کہ حلف توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا. یہ 1991 سے جو درست جورسڈکشن ترتیب دی جا رہی تھی، اس کو یکلخت اپنے مفاد کی خاطر ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دینا، اور وہ فیصلے جو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشنز پاناما سے پہلے، یہی جج صاحبان جو اس وقت بعد میں چیف جسٹس بنے، یہ ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جس میں انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پاس آج رانا آفتاب احمد خان آج تحریک انصاف میں ہیں، تب وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور ڈیپٹی پارلیمانی اپوزیشن لیڈر تھے ان کے کیس میں کہا کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. پہلے شہادت قلم بند ہوگی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے اندر، جہاں پر شہادت قلم بند ہوگی وہاں پر فیصلہ ہوگا آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس. لیکن میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینا تھا، ان 22 تحریک انصاف کے لاڈلے ایم این ایز کی بات کو سن کر فیصلہ کرنا تھا، تو کر دیا. کیا مذاق ہے یار؟ میں صرف اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، میں کسی کے حق کے نمائندگی کو چھیننے کے حق میں نہیں ہوں. یہ فیصلے آپ نے کیے ہیں، انہی فیصلوں کے نتیجے میں پوری حکومتیں گری ہیں، انہی فیصلوں کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں. میں تو پھر بھی اگر کبھی کھڑا ہوا تو اس نقطے پر کھڑا ہوں گا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز کی ایک تلوار لوگوں کے سروں پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں، پبلک جانے، ووٹ جانے، لے لیں گے وہ ووٹ، ہو جائے گی ان کی اسکروٹنی. سوال ہے یار، اب آئیں مجھ سے بات کریں. میں یہ کہنے کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا ٹیسٹ آف دیئر اون سالٹ، دے آر ہیونگ اٹ. مجھے یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے، ان ایم پی ایز کو یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے. میں اس کو سیاہ ترین ججمنٹ سمجھتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو چند روز پہلے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اپنے فلینکڈ بائی 2 سینئر موسٹ لائرز، جو ان کے ساتھ میرے بڑے محترم ہیں سردار لطیف خان تشریف فرما تھے اور رائے صاحب بیٹھے تھے، اور فرما کیا رہے تھے؟ ذرا غور فرمائیں کہ تاریک رات ہے بھئی، اس کی چادر تو آپ نے لمبی کی. یہ جو تاریک رات ہے یہ ایسے تھوڑی بپا ہوگی. اس کو کرنے میں اس کی چادر کو تانے رکھنے میں آپ کے کندھے ہیں. آپ نے یہ فیصلے لیے ہیں، آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کی ہے. ابھی تو یہ ڈسکوالیفیکیشنز انٹیلڈ بھی نہیں ہیں، تو آپ کی چیخیں 7ویں آسمان پر ہیں.
کیسا لگا؟ صرف انصاف ہوتا ہوا؟ ذرا فرمائیں. سو لیونگ اٹ اسائڈ، میں یہ آپ کی جو یہ پوری کی پوری تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ کے دوں تو جس میں یہ آپ کی ججمنٹس ہیں، اور ان ججمنٹس میں مجھے بڑا اچھا لگا اس وقت سننا میرے کانوں کو. اٹ واز اے میوزک ٹو مائی ایئرز when you were referring to Justice قاضی فائز عیسیٰ's judgment کہ عمر عطا بندیال کی فیصلے کو تو فائز صاحب نے ختم کر دیا ہوا ہے. وہ جو تھا کہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت ہوگی، ووٹ ڈل تو جائیں گے پر گنے نہیں جائیں گے. کیا بات کرتے ہیں یار، میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا. میں ان کیپیسٹی آف اے اسپیکر، میں نے گورنمنٹ پارٹی کے بھی اراکین کو کہا اپنی ججمنٹ میں کہ آئی ول پروسیڈ اگینسٹ، اگر آپ نے اس ہاؤس کا ڈیکورم، مجھے پتہ ہے میرے پاس یہ رولز ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں. تو میں نے سسپینڈ کیا، جس کو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک سسپینڈ کیا. لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دی جانی میں اپنے ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. گندے فحش اشارے کیے جانے میں اس ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. میرے پاس ایک وومن ایم پی اے کی اپلیکیشن ہے ہراسمنٹ کی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. میں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا. آپ میرے کولیگز ہیں، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا ایز لانگ ایز اٹ از کانسٹیٹیوشنل. یور رائٹ ٹو پروٹیسٹ از ویری سیکرڈ ٹو می. میں اس کی مجھے اس کا احساس ہے. میں نے کبھی آپ کو بلا جواز آواز اٹھانے پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا. آپ جب چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں. حساب کر لیں، میں بطور سپیکر حساب کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ تھی، آج میں ایک پارٹی کا نامنی ہوں. جیسے میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھے بھی کوئی ایسے لکھے جیسے آصف سعید خان کھوسا نے لکھا. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ اٹس اے گڈ ججمنٹ، بٹ یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے بطور سپیکر کہا جائے ہی واز اے نامنی آف ون پارٹی. تو میں نے بیلنس سٹرائک کیے اقدامات کے ساتھ. انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے کیے کام نہیں. کیا میں نے پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو ریپرزنٹیشن نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو آل دوز ایگریڈ ان دا کانسٹیٹیوشن حصہ بقدر جسہ آپ کے آگے نہیں رکھا؟ کیا میں نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو پرویز صاحب نے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن کر دی تھیں کہ کوئی اپوزیشن کا رکن لیجسلیشن میں پارٹ بھی نہیں ہوگا، میں نے آپ کو ایبسولوٹ پارٹیسپیشن کا رائٹ نہیں دیا؟ کیا میں نے لیڈر آف اپوزیشن کے سامنے حکومت کے سارے حسابات رکھ نہیں دیے؟ کیا ان کو پبلک اکاؤنٹس کی چیئرشپ نہیں دی؟ ڈیڈ آئی اسٹاپ اٹ؟ کیا میں نے کمیٹی آن ایتھکس نہیں بنائی؟ کیا میں نے آپ کو با اختیار نہیں کیا؟ کیا میں نے نہیں کہا کہ آپ فیصلہ کریں اور سفٹ کریں؟ مجھ سے تو توقع کریں کہ میں ہر وہ کام کروں جو آئین اور دستور اور قوانین اور ضابطے کے مطابق ہو، اور آپ کے نزدیک کسی ضابطے کی کوئی اہمیت مت ہو. تو پھر مجھے یہ اراکین سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں، اگر کسی کی اللیجڈ مس اسٹیٹمنٹ a sole ground for disqualification of a prime minister ہو سکتی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہ جب کوئی حلف توڑے گا، جب کوئی پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی آئین کو توڑنے کی ہدایت جاری کرے گی تو اس کے اوپر اسپیکر صاحب یا خود فیصلہ کریں یا الیکشن کمیشن کو بھجوائیں یا پڑھ لیں. کوشش کریں پڑھنے کی، اور ان وکلا سے مشاورت کریں جو کہ پاناما کیس میں حصہ تھے. Either on one side, they were part of it. They actually knew what they are getting done. ان کو علم میں تھا یہ سارا بات. اور میں آپ کے سامنے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہاں تک بھی پڑھ دوں جو شاید زیادہ وضاحت کر دے. میرا مدعا یہ ہے، اسی بینچ پر بیٹھے ایک جج صاحب نے 63(2) جس کے تحت رکن اسمبلی نے سوال، ایک نہیں کئی اراکین اسمبلی نے سوال اٹھا دیا کہ جناب یہ جو حلف کو توڑا جانا ہے اس کو آپ کسی جگہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہ تو یوسف رضا گیلانی کے کیس میں افتخار محمد چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل آئینی عہدوں پر بیٹھتے ہیں ان کے حلف کی پاسداری کی ذمہ داری زیادہ لازم ہے. ایک ایک لفظ کی تشریح ہے،
ایک ایک لفظ کا مفہوم ہے، ایک ایک لفظ کی پاسداری کرنا لازم ہے، اور کسی ایک لفظ سے بھی روگردانی آئین سے انحراف اور حلف کو توڑنے کے مترادف ہوگا تو پھر 62 کی وہ شکیں لازمی طور پر لگ جائیں گی جن کے نتیجے کے اندر ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اراکین میرے پاس پوچھیں گے تو میں ان کو جواب کیا دوں گا؟ یا تو فیصلہ کر دوں گا یس سوال اٹھ گیا ہے، ڈسکوالیفیکیشن انٹیلڈ ہے۔ میری 4 روز پہلے آپ کے ساتھ اسی ہال میں بات چیت ہوئی، میں نے آپ سے کہا کہ کچھ سوالات اٹھے ہیں، عمر عطا بندیال کی ججمنٹ نے سوال اٹھائے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں نے کچھ آئینی سوالات اٹھا دیے ہیں جو آج کی پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ میں تو فائر وال کا حامی ہوں، میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہاؤس کے معاملے میں کسی عدلیہ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 69 ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان ووگ رہے، ہاؤس کے معاملات میں کوئی باہر کی بات نہ آئے۔ تو اب میں اس سوال جواب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ارینا میں یہ ساری بحث کھل گئی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہوگا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات آج ہو رہی ہے، آپ کے توسط سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا، اس میں چاہے آپ کوئی بھی رائے رکھیں، چاہے سوال ڈسکوالیفیکیشن کی بات سے اٹھ کر آگے چل رہا ہو، لیکن یہاں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ یہ جگہ جس کو اہل حل و عقد ہونا تھا، جہاں تقریر دلیل ہونی تھی، جہاں بجٹ پیش ہونے تھے، جہاں 22 سال سے بجٹ پیش ہی نہیں ہو پا رہے، جہاں پر وزیر خزانہ کوئی تقریر چاہے قومی یا صوبائی کوئی بھی اسمبلی یہ کر ہی نہیں پاتا، جہاں پر کتابیں بجٹ کی کتاب کسی بھارے 2 کلو کے پتھر سے زیادہ سخت لگتی ہے، وہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے منہ پر ماری جائیں گی، جہاں پر کاغذ پھاڑ پھاڑ پر جن پر آیت کریمہ درج ہوں گی ان کو اٹھا کر پھاڑ کر ہواؤں میں اچھال کر پیروں کے تلے روندا جائے گا، جہاں پر قوانین کی بے حرمتی کی جائے گی، جہاں پر حلف کو توڑا جائے گا، اس سب کی بات آج نیشنل میڈیا میں ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی الیکٹ کر کے بھیجتا ہے، یہاں پر گالیاں دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس سے فائدہ ہوا؟ کیا کبھی آصف زرداری صاحب کو اسمبلی میں شور مچانے پر کوئی ریلیف ملا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا کبھی میاں نواز شریف صاحب کی قید ختم ہو گئی تھی اس شور شرابے کے اندر، اسمبلیوں کے اندر شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا شہباز صاحب کو کوئی ریلیف مل گیا تھا شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا اس شور شرابے کے نتیجے میں؟ آپ خود روز اس کو انحطاط پذیر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ختم کر رہے ہیں، اس کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس میں کسی تیسری نظام کو گنجائش پیدا کر کے دے رہے ہیں۔ جہاں پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ Why to waste public exchequer's money? This is my case. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو ریڈ لائن رکھیں، نہیں، thank you very much for those who wrote the editorial there. تو یہاں پر اگر ریڈ لائن ہی یہ بنا دیں کہ آپ بھائی ہم تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے، ہماری ریڈ لائن ہے، تھینک یو، وہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ کیا۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ کہنے جا رہا ہوں، اور جو اس بات کو سمرائز کرتا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، بات کر لو، 63(2) پڑھ لو، 63(2) مجھے پابند کرتا ہے۔ یہ جو فیصلے عظمت سعید صاحب نے دیے، کھوسا صاحب نے، محترم جج صاحب نے، جو فیصلے اعجاز الحسن صاحب نے دیے، جو فیصلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس خلاف ہوئے، جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے، وہ 63(2) کے تابع سوال اٹھائے جانے کی بات پر اسپیکر کو پابند کرتے ہیں۔ آئین میں پابندیاں ہیں۔ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں آج بھی بیٹھ جاؤ، ٹائم ہے، سٹ۔ The leader comes to me of a party and says کہ میں کیا کروں، بے بس ہوں، میری بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کی انسٹرکشن ہے۔ تو میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ کی سیاسی جماعت اس ہاؤس کے اندر بھی ویسی انارکی اور راؤڈیزم اور غنڈہ گردی چاہتی ہے، وہی کچھ چاہتی ہے جو کہ باہر سڑک پہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا میں یہ تصور کروں؟ بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو، باقی لوگ بھی جاتے تھے۔ لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں
لوگوں کے گھروں میں اموات مواقع ہوئی ہیں, لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں, بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں, جیلوں میں بیٹھے. کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟ تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ کس کو فائدہ پہنچا اس کا؟ میرا سوال ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز بات چیت نہیں کریں گی, then I will be compelled. I can't take that I have not performed that duty as a speaker. میرے پاس تو جو 63(2) میں لکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا, اور آخر میں اٹھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سنا دوں تاکہ ابہام نہ رہ جائے, بالکل ابہام نہ رہ جائے. اور یہ میں پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز اور ہیں, پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز اور ہیں, نامینیشن پیپرز میں کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی مس اسٹیٹمنٹ اور ہے, اسمبلی کے اندر کیے کنڈکٹ میں معاملات اور ہیں. آپ نے طے کیا ہے, آپ کی سیاسی جماعت نے طے کروایا ہے. میں کیا کروں؟ میں تو اس ایوان میں تقریر کو پسند کرتا ہوں, میں پارلیمانی روایات کو پسند کرتا ہوں, پارلیمنٹری پریکٹسز کو. اس کو پارلیمنٹری پارٹی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو چلائے گی, ادروائز پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمنٹری پارٹی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ میں تو ان کو چلانا چاہتا ہوں, چلتی نظر آنی چاہیے. میں مؤثر تنقید سننا چاہتا ہوں. میں سننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹیکسیشن کر کے اس صوبے کے لوگوں کی کمر توڑی ہے تو کسی اپوزیشن کے رکن میں اتنی سخت ہو کہ وہ جب بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے. بولے تو صحیح, تنقید کرنا سب سے مؤثر تقریر ہوتی ہے, کرو تو صحیح. کسی بات کے بخیے ادھیڑنا صلاحیت تو ہو, کیا صرف گالی دینے کی صلاحیت ہے؟ الامان الحفیظ. میں یہ آپ کے سامنے آن پارٹنگ نوٹ یہ پڑھنا ضروری ہے, میرے اٹکی ہوئی ہے دماغ میں, تو میں خاص کر آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں. یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے, اور اگر جس کو پاس یہ نہیں ہے وہ اس کو پڑھ لے. یہ آپ اس پہ غور کر لیں. اس میں یہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس کے نتیجے میں وزیر اعظم گھر گئے, میاں نواز شریف گھر گئے, میں اس ججمنٹ کو کوئی اچھی ججمنٹ نہیں سمجھتا. یہ اٹس ایبسلیوٹلی سم تھنگ جس نے اس عدالتی تاریخ میں, لیکن ذرا تشریح سنیں کیا تھی, فیصلہ کیا تھا. Article 63(2) of the Constitution provides one of the remedies to cater for a situation where a validly elected member becomes disqualified during the tenure of his membership on the basis of any grounds mentioned in Article 62. اور اسی کے تابع وہ یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں آگے, یہ فرماتے ہیں, یہ بات بڑی وہ وضاحت سے کہتے ہیں کہ the Speaker of the National Assembly had to inquire into or investigate the matter or refer the matter to the Election Commission. اسی میں فرماتے ہیں آگے, the Speaker of the National Assembly had to perform his constitutional mandate by sending it to the Election Commission or declining it. اسی میں آگے فرماتے ہیں, the Speaker of the National Assembly could have referred the matter to the Election Commission under Article 63(2). So, gentlemen, what I am saying is said in abundance, ایک بار نہیں, 20 بار. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ فیصلے کہہ رہے ہیں جنہوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کی پیدائش کی ہے, ان فیصلوں کے تابع. تو میرے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ in the later case, اسی میں آگے کہتے ہیں, in the later case, when any question arises whether a member of parliament has become disqualified, it shall be dealt with only by the election commission on a reference from the Speaker of the Parliament
In terms of Article 63(2) and 63(3), the Constitution supplied, we would have sent this case to the Speaker in terms of 63(2) or the Election Commission, as the case may be. تو اب اگر وہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اراکین جو یہ آئینی نکات اٹھا رہے ہیں وہ تو اسپیکر کے پاس ہی اٹھائیں گے اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت. اب اس پہ میں فیصلہ کروں گا اور مجھے آئین نے 30 دن دیے. اب میں کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس غنڈہ گردی کو بریک لگ جانی چاہیے جو کہ پچھلے 25, 30, 35 سال سے ان اسمبلیوں کو تباہ کر رہی ہے. میری اپنی ایک رائے ہوگی, میں دے سکتا ہوں. یا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں, یہ بڑا ہارش ہوگا اگر تحریک انصاف والوں نے ایسا کیا اور انہوں نے اس کے اندر لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کے رائٹس کو چھینا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں کیا فیصلہ کرتا ہوں یہ تو آفٹر perusing the evidences and records which are available to me. جیسے اس میں کہا گیا کہ اس میں تو کسی شہادت کو قلم بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا جو ہوا تھا. تو میں ابھی 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کروں گا. جی اعظم, جی اعظم میں باری باری دیتا ہوں. جی اعظم. ملک صاحب, اس پارلیمنٹ کا حسن بات چیت ہے, ڈائلاگ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے معاشرے الفاظ پر تشکیل پاتے ہیں. میں حکومت سے بھی کہوں گا اور میں اپوزیشن سے بھی کہوں گا کہ الفاظ کی حرمت کو مت بھولیں, ڈائلاگ کی گنجائش کو مت بھولیں. سیاست بات چیت کا نام ہے, سیاست کسی کو مرنے مروانے کا نام نہیں ہے. جی خواجہ صاحب, اس کے بعد میں خواجہ صاحب لے لیں, اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. یہ نہیں خواجہ صاحب, دیکھیں میرے پہ تو پابندی ہے کہ میں فرام دا ریسیٹ آف دیٹ کوشچن, جس دن وہ سوال اٹھایا گیا میرے سامنے, وہاں پر دیں مائک پیچھے, وہاں پر جس دن یہ سوال اٹھایا گیا میرے سامنے اس کے 1 مہینے کے اندر اندر میں اس پہ فیصلہ کروں. اور اگر میں فیصلہ نہیں کروں گا, لیٹ سے جیسے یہ آصف سعید خان کھوسا اور میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں سردار ریاض صادق کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 1 مہینے میں فیصلہ نہ کیا تو اٹ ول بی ڈیمڈ کہ الیکشن کمیشن کے پاس آٹومیٹکلی 30 دن میں چلا جائے گا, کیونکہ آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے. یہ ریسیٹ آف اس کی تو اسے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, میرا خیال 26-27 دن پیچھے ہوں گے. جی آپ لے لیں, آپ لے لیں پہلے. آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے جو سوال اٹھایا آپ نے بہت ہی اچھا کیا. دیکھیں میں نہیں, دیکھیں آپ نے یہ بڑا اچھا سوال, نہیں آپ یہاں بات روک لیں, آپ نے یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال نے مجھے اپنا آپ ونڈیکیٹ کرنے کا موقع دیا. آپ اپنی پوری ایمانداری سے بتائیں, میں آپ کو پرانا جانتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 1.5 سال میں اپوزیشن کے ساتھ
کوئی زیادتی کی ہے؟ میں آپ سے سوال ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں کوئی پاگل آدمی ہوں یار؟ میں نے تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور ذمہ داری کیا ادا کی ہے؟ اگر میرا 500 دن کا کنڈکٹ یہ ہے کہ میرا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے، تو میں یکا یک اس کو ختم کیوں کروں گا؟ 2 باتیں. تیسری باتیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو میں اپوزیشن کے ساتھ اپنی بیسٹ آف مائی ایبلٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہوں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں، اگر میں نے نہیں کی تو مجھے جرمدار ٹھہرائیں. کیا میں نے ان کو ہاؤس کو چلانے کے لیے ہر بات دونوں فری کین کو طے کرنے کے لیے نہیں کہی؟ تب مجھے کہیں. میرا مسئلہ آپ کے سوال سے بیونڈ ہے، ایک ایونٹ سے بیونڈ ہے. میں نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں تو پچھلی 3 دہائیوں کا کیس لے کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی یا لیڈر آف دی ہاؤس کو، تو میں اس پہ یہی رائے رکھوں گا جو یہاں رکھ رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو نکال کے وائرل کی گئی اور کہا گیا کہ خود جب یہ اپوزیشن کا ممبر تھا تو اس طرح سے شور کرتا تھا. وہ ویڈیو میں نے اس کی اب پوری ایک کلیئر ریکارڈنگ کے ساتھ اس کو ریلیز کرنے کو کہا ہے کہ میں اپوزیشن کے اراکین کو روک کر پیچھے ان کو اسپیکر کے ڈائس تک جانے سے منع کر کے خود جا کے اسپیکر کے ڈائس پہ ان کی اجازت سے ان سے جا کر بات کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ کے چلے جائیں، اور وہ جو ان کے ہاتھ میں درخواستیں تھیں وہ ان کو ٹیئر اپون کرتے ہیں اور اپنے بینچز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو پورا کلپ دیتا ہوں. میرا تو یہ کردار ہے. میں نے تو اپنی جماعت میں بھی بزدار صاحب کو تقریر کرنے کا حق تنے تنہا، آئی ایم تھینکفل ٹو می حمزہ شہباز شریف صاحب، وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. میں نے کہا کسی طور بھی لیڈر آف ہاؤس کا آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے آر ٹی ایس کے ذریعے، آپ سنگل میجورٹی پارٹی آپ تھے، آپ کے ممبرز کو چھینا گیا ہے، 17 ووٹس آپ کے ہاؤس ٹریڈنگ کی گئی ہے. آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کے ووٹ اسپیکر کو بھی ڈالے گئے ہیں. آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کی آر ٹی ایس کے ذریعے پورے رزلٹس تبدیل کیے گئے ہیں. 40 لوگ جو آپ کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے ان کو یکا یک دوسری طرف سوئچ کرایا گیا ہے. بڑے کلیئر ایویڈنسز ہیں. بڑا اعتراض ہے آپ کو کہ آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا آپ سے. لیکن میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اپنی پارٹی کو منع کریں، لیڈر آف ہاؤس کو تقریر کرنے دیں، ان کو روکیں مت، اور جواب دیں ان کی تقریر کا. حمزہ صاحب نے 3 گھنٹے جواب دیا تھا اس کا، آئی ریمبر دیٹ. میرا یہ کہنا ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ میں جانبدار ہوں، بالکل نہیں ہوں. یہ وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے. وی آر انٹو اے لیونگ ٹائمز. ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں. میرا فیصلہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنے احتجاج کے حق کو قائم رکھیں. بے شک مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیز ہاؤسز ٹو بی ڈیڈ ہاؤسز. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں اس کی بھی تکریم کا خیال کریں. اتنا میرا مدعا ہے. میں اس سے آگے نہیں ہوں. آپ احتجاج بھی کر لیں، تقریر بھی کر لیں، چلیں، لیکن ولفل obstruction کے میں خلاف ہوں. اور جن لوگوں نے ولفل obstruction کی ہے میرا ان کے خلاف کیس ہے، جو مجھے ایڈمٹ کر کے گئے، جو مجھے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں آ کر کہہ کر گئے، یہاں پر کہہ کر گئے. اور وہ جو میرے سامنے اپلیکیشنز لائے ہیں لوگ، وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے ممبرز ہیں. انہوں نے یہ آ کر کہا کہ یہ تو اٹ اماؤنٹس ٹو ولفل obstruction. آپ اس پر فیصلہ کریں. اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ ریفر کریں ٹو الیکشن کمیشن ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ. جس ججمنٹ کے ذریعے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا، جس ججمنٹ کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو ختم کیا گیا کہ کون سی آرٹیکل 63 اور 62 انووک ہو جاتی ہیں، اور حلف کی پاسداری پر فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہاؤسز میں بیٹھتے ہیں ان کے اوپر حلف کی پاسداری. میں صدقے دل سے قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے فرائض ہائے منصبی، آئین اور اسمبلی کے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی آپ کے نزدیک. ہو سب ڈونٹ یو تھنک دیٹ somebody who is solemnizing an oath, he has to register that oath in the will of public. جی پلیز. سوال یہ ہے، میرے 2 پوائنٹ ہیں سوال کے اندر. سر آپ اسپیکر ہیں اور پوری صحافی برادری بھی اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زبردست طریقے سے اپوزیشن کو ٹائم دیا، ہم دیکھتے ہیں. اس وقت بھی آپ اسپیکر ہیں. آخری اجلاس میں اپوزیشن بائی کاٹ کر کے پائی جاتی ہے کہ روایات ہیں
کہ آپ کمیٹی بھیجتے ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے، شاید آپ اس وقت نہیں بھیجی، جب دوست ناراض ہو تو ان کو واپس لایا جاتا ہے. آپ شاید آخری اجلاس کے اندر جو اسپیکر کا کردار تھا، آپ کا غصہ بھی جائز ہے. دوسرا الزام جو سوالات ہوتے ہیں آپ کے سامنے شاید اس طرح سے کوئی نہ اٹھائے، وہ یہ ہے سر کہ اپوزیشن کے 36 ارکان کو آپ نے معطل کر دیا. حکومت کے ارکان بھی وہاں پر نعرے بازی کرتے رہے، ان کے پیٹرن چیف کے خلاف جس طرح غیر پارلیمانی نعرے لگاتے رہے، ان کے خلاف کیوں کارروائی کی گئی؟ کیونکہ اسپیکر ملک محمد احمد خان جس کو ہم جانتے ہیں وہ ایسے نہیں. اچھا چلے میں ایک سیکنڈ ٹھہرے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا رانا آفتاب احمد خان کے، یہ تو بھی بات ہی کوئی نہیں یار، کیا باتیں کر رہے ہو، انصاف کرو. کیا رانا آفتاب صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور کہا کہ جو خواتین اراکین ہیں وہ اپوزیشن کی تھیں؟ کس نے رولنگ دی کہ وہ ہاؤس کے اندر نہیں آ سکتی اور وہ ہاؤس کی کارروائی کا فیصلہ حصہ نہیں بن سکتی؟ میں نے 27 اراکین حکومتی بینچز کو روک دیا. کسی اور جگہ پر سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی یہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی جو میں نے کی، کیونکہ میرے نزدیک یہ درست. اور جو رانا آفتاب کا پوائنٹ آف آرڈر تھا، 27 حکومتی اراکین کی رکنیت کو میں نے معطل کر دیا تا وقت کہ عدالت فیصلہ نہ کرے. اگر میں کہتا کہ وہ بیٹھی رہیں تو کون روک سکتا تھا؟ تو میں نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ون آڈ ایونٹ، میں مائنڈ نہیں کرتا ون آڈ ایونٹ، میں ولفل obstruction کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں حکومتی اراکین کے خلاف آپ نے اقدام نہیں اٹھایا. ایک کام جو بار بار مسلسل ایک ہی طریقے سے ولفلی ہاؤس کی کارروائی کو obstruct کرنے کے لیے کچھ لوگ کریں، اور ایک کسی ریئیکشن میں ایک آدھا موقع پہ اسپر آف دا مومنٹ، ان ہیٹ آف دا مومنٹ کچھ ہو جائے، اس میں اور اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کا میرا رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر میں تیسری بات آپ سے کہوں کہ یہ میں نہیں کر رہا. کس نے آپ کو کہا کہ میں کر رہا ہوں؟ میں نے کہاں یہ کیا؟ یہ تو ٹریجری بینچز کے ممبرز بالکل اسی طرز پر درخواست لے کر آئے ہیں جس طرز پر پاناما کیس میں 22 قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے اراکین اسپیکر کے پاس گئے تھے. اسی طرز پر اس جگہ پر حکومتی بینچز کے لوگ میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ وہاں پر اللیجڈ مس اسٹیٹمنٹ تھی، یہاں پر شیئر وائلیشن آف بریچ، یہ شیئر وائلیشن آف دیئر کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے. ان کے اندر آپ کیا پیرالل ڈرا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک سوال لیں، آپ لے لیں. نہیں دیکھیں آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن رویہ نہیں بدلتی، یعنی ولفل obstruction کا تو ہاؤس بند کر دیں، تالا لگا دیں. آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو سٹ ان سچ لائک انوائرمنٹ جس میں ولفل obstruction ہو. احتجاج ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے، ولفل obstruction کی میں بات کر رہا ہوں. ایک دوسری آپ نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں. میں نہیں یہ فیصلہ کر سکتا، نہ میں نے یہ کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے کہ جب یہ سوال اٹھ جائے کہ کیا کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے یا کوئی شخص اس خلاف ورزی کے نتیجے میں اہل نہیں رہا، تو اسپیکر یہ فیصلہ کرے کہ یا وہ خود اس پہ کہیں کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھا، اور یا اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیں. اب اس کے بعد اس بات کی تشریح پاناما کی ججمنٹ میں 22 تحریک انصاف کے MNA یا جن کے پاس سے آپ اٹھ کر آ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ دیکھیں اسپیکر تو اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، بات ہی نہیں سن رہے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا درخواست کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 63(2) میں یہ لکھا ہے، اگر آپ سے ایوان میں بیٹھے لوگوں سے نہیں پڑھا جاتا، اسپیکر سے نہیں پڑھا جاتا، تو وہ پابند ہے کہ جب یہ سوال اٹھ جائے
تو اس کے نتیجے میں یا وہ 30 دن میں فیصلہ کرے یا الیکشن کمیشن کو بھیجے. اسپیکر صاحب کوشچن یہ ہے کہ آپ کا جی لاسٹ کوشچن جی. اسپیکر آپ کا رول ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بڑی انٹیگریٹی اس کی مینٹین کی ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ 2002 سے بھی آپ لیجسلیچر چلے آ رہے ہیں, یہ بڑا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ 30 سیٹ تو وہ ہو سکتے ہیں ریفرنس کے تھرو, لیکن یہ بڑا انپاپولر ڈیسیژن بھی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر یہ اسٹگما لگائیں گے یا الیکشن کمیشن پہ ہی اس کو ہو جانے دیں گے؟ اچھا دیکھیں, آپ مجھے allow me those 30 days to decide. میں عمران خان نہیں ہوں, میں لوگوں کو نائل نہیں کراؤں گا, میں اس کی جماعت کا وہ نہیں ہوں جو, لیکن میں پابند ہوں قانون کا, میں پابند ہوں آئین کا, میں آئین کی پاسداری کی بات کروں گا. میں نے آپ سے بار بار کہا, میرے لیے یہ پاپولر یا ان پاپولر کی بحث اس وقت نہیں ہے. اس وقت فیصلہ رائٹ اور رانگ کا ہے. میں وہ رائٹ کروں گا جو آنے والے وقتوں میں طے کرے گا کہ یہ ایوان حق کے نمائندگی کے ایوان کیسے چلے, میں یہ فیصلہ کروں گا. جی عارف ملک صاحب, یہ عارف گوہر, میں نے عارف کو فلور دیے. بالکل ایسے نہیں ہے, آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ کی شاید دو چیزوں پر نظر نہیں. میں نے اس لیے اتنا ایبرپٹلی کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں تو نارملی میں مڈل گراؤنڈ میں بات کرتا ہوں, میں اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کرتا. وہ کیس یہ تھا کہ جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ ہے مس اسٹیٹمنٹ ان دی نامینیشن پیپرز, اور اسمبلی کے فلور کی پوسٹ بینگ الیکٹڈ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کی یہاں بات ہو رہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں پاناما کیس نے اس کی ڈسٹنکشن کی ہے, اور پاناما کیس نے یہ کہا ہے کہ اللیجڈ مس اسٹیٹمنٹ پہ اگر 22 MNA طریقے انصاف کے کہہ رہے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی وزیر اعظم کو کر دیں, یہ کہا انہوں نے. جی تھینک یو. دیکھیں, اگر یہ ہاسبن آپ یہ اسٹیٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک انارکی ہوتی ہے, تو اس ہاسبن اسٹیٹ کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن لو, میرا تو کچھ نہیں جانا. میں تو صرف ایک گوہر بات سنا بھی کرنا, سوال میں اتنی دیر پاس آتا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس دونوں فریقین کے پاس, جیسے ابھی بھائی بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو یہی کریں گے جو کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں ولفل obstruction. ولفل obstruction کے کانسیکوینسز ہیں. آپ ولفلی اپنا اوتھ بریچ کر رہے ہیں. عارف ملک صاحب, وہاں تو صرف ایک اللیجڈ مس اسٹیٹمنٹ کی کہانی تھی, یہاں پر ولفلی وائلیشن آف اوتھ کی کہانی ہے. جی گور. آپ نے کافی آئین تشریح کی, آئین آرٹیکل کافی آپ نے اس پر سے بات کیا سارے دوستوں کو, جو آپ نے آئین کے آرٹیکل 69 کی بات کی جس کو سیف گارڈ آرٹیکل پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے. ایک طرف آپ نے یہ بات کی 69 آرٹیکل کی, دوسری طرف آپ کے دور حکومت میں آئینی بینچ بھی بنا دیا گیا. اس والے سے آپ نے آئینی بینچ تشریح جی گور صاحب, اس پہ تو میری رائے سے آپ واقف ہیں. میں کہتا ہوں بڑی دیر سے بنایا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمان کی جو فیصلہ تھا کہ وہ جو ایک بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں جو ایک غلطی ہو گئی تھی اس کو درست کریں, وہ پارلیمان نے بہت تاخیر کے ساتھ کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نو بڈی کین بی جج آف دیئر اون کاز, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا جو اس کے عام لیٹیگنٹ ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کے مقدمات بھی سنے جائیں, اور آئینی مباحث کے اندر وہ فیصلے کہیں وہیں نہ پڑے رہ جائیں اور لاکھوں کی تعداد میں نہ پڑے رہ جائیں.